اپنے کو حق بتاتا ہے، کیونکہ چاہے وہ سنی ہو، چاہے رافضی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے شیعہ ہو، جو بھی سلاسل ہیں، مطلب جو بھی مذہب ہیں، مذاہب ہیں، وہ سب اپنے آپ کو حق بتاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق وہ ہے جو اپنے، سچ وہ ہے جو سچائی اپنی منوائے، جیسے کہ حضرت خواجہ غریب نواز حسن سندری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو کفرستان تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اس کے بعد سرکار نے بشارت دی کہ تم جاؤ ملک ہندوستان میں، ایک راجہ اپنی منوا رہا ہے، اپنی حکومت جما رہا ہے، اپنا دھرم پھیلا رہا ہے، اسے ختم کر کے اپنا جھنڈا لگاؤ۔ اب بات یہ آئی کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہندوستان ہے، کہاں اجمیر ہے، لیکن آپ نے حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ شفیع البراء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ان کو وہ راستہ دکھایا اور بتایا کہ اس طریقے سے آپ جائیے، پورا دیدار اور سیر کرا دیا۔ تو آپ پہلے دہلی آئے، اس کے بعد پھر اجمیر شریف پہنچے۔ تو زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں گفتگو کروں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ نے جب وہاں پہنچے تو تقریر نہیں کی، کیونکہ وہ لا علم تھے اور لا علم کے سامنے کوئی بات کرو تو بحث کے آگے بیچ بجاؤ۔ وہاں پہ جو ہے کوئی ڈھولک لیے بجا رہا ہے، کوئی گھنٹ بجا رہا ہے، کوئی سنک بجا رہا ہے، اس طریقے سے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا یہاں کوئی بات فرمائیں، یہاں کوئی تقریر فرمائیں تو لوگ کیا سمجھیں گے، یہ تو میں جانتا ہی نہیں۔ تو آپ نے چند قوالوں کو بلوا کر، چند قوال حضرات کو بلایا اور بزرگوں کے اشعار پیش کرائے۔ بزرگوں کے اشعار تو وہ آتے تھے اور ایمان تبدیل کر دیا کرتے تھے، یہ وہ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں ہندوستان میں جو خواجہ ہند ولی جنہیں کہا جاتا ہے وہ تشریف لائے، تو آج ہم مسجدوں میں اذانیں پڑھ رہے ہیں، آج ہمارے مدارسوں میں بچے علم حاصل کر رہے ہیں، جہاں جہاں ہم لوگ مسجدیں بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ علی الاعلان اذانیں ہو رہی ہیں۔ یہ خواجہ صاحب کی دین۔ اب خواجہ صاحب کو تو سبھی مانتے ہیں، ایک ماننا الگ بات ہوا کرتا ہے، اور خواجہ صاحب کی مانے وہ الگ بات ہے۔ تو حضرت شاہ طالب حسین مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو جانا نہیں اس نے ہرگز حق کو پہچانا نہیں، ذات حق ہے جلوہ گر ہر شان میں۔ یہ حضرت شاہ طالب حسین عرف مجیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے ایک سلسلے کے ایک بزرگ جو سی جوالا پاشا ہندو تھے، سکسینہ تھے، ہندو تھے، تو اسلام مذہب قبول کیا حضرت شاہ حسین بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ان کو پیر مرشد ہوئے۔ تو ان کے یہ کلام جامع کا یہ کلام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو جانا نہیں اس نے ہرگز حق کو پہچانا نہیں، ذات حق ہے جلوہ گر ہر شان میں، جو نہ سمجھا اس کو وہ دانا نہیں، جو نہ سمجھا اس کو وہ دانا نہیں۔ اب یہاں محبت کا ایک شعر لکھا آپ نے، جو عاشق ہے اور انہوں نے علی اعلان ارشاد فرمایا کہ اٹھ کے میں خانے سے مسجد کو چلو،
جو محبت والے ہیں انہیں تو رسم بندگی سے نماز شوق الگ ہوتی ہے، رسم بندگی الگ ہوتی ہے، نماز شوق سب کو نہیں آتی۔ اس پہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ سجدہ شوق ہو، سجدہ عشق ہو، عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں رہنے سے دنیا بسا کرتی ہے، خالی سجدوں میں پڑے رہنے سے دنیا بسا کرتی ہے۔ تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے اے اقبال، تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور سوچتا کہیں۔ جی بے شک بے شک۔ تو یہ بہت گہری بات ہے، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ نماز پنجگانہ لوگ ادا کرتے ہیں، نماز شوق نہیں ادا کرتے ہیں۔ اب رسم بندگی ہے، بندگی کے رسم جیسے کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا ہے اور کر کے چلے آئے، یہ کوئی نماز ہے؟ جی نماز کے متعلق کہا جائے تو نماز پڑھی حضرت شاہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں بہرسو جلوہ دلدار دیدم، بہرسو جلوہ دلدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم، سبحان اللہ، بہر چیزیں جمال یار دیدم، جو خدرہ من دیگرم ہما اوست ہما عقل و خرد بیکار دیدم۔ بے شک بے شک، یہاں محبت کا دائرہ ہے، اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں محبت نہیں وہاں کوئی کچھ نہیں، بغیر محبت یعنی تخلیق کائنات جو ہوئی ہے محبت سے۔ جی بے شک۔ تو لہذا جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے سب کو ہمارے حضور پیر و مرشد حضرت مولانا مقتدنا شاہ صوفی نیاز احمد رزاقی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو پلا رکھا ہے، کیونکہ نماز پڑھنا سب کے بس کی بات نہیں۔ آج نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نماز کو لوگ سمجھے سجدہ کریں تو کس کا کریں بغیر، اب جیسے قرآن میں اعلان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، یہ ارشاد ہے۔ اب لیکن ہم نماز تو پڑھتے ہیں، یہ ظاہری صفائی سے نماز بچاتی ہے، اندر کی صفائی سے نماز نہیں بچا سکتی۔ وہ اس لیے کہ نمازیوں تمہیں رحمان ملیں گے، نمازیوں تمہیں چور ملیں گے، ہر طریقے کے لوگ ملیں گے، سب طرح کے لوگ۔ اگر نماز اس چیز سے بچا لیتی تو سب سے بڑا شیطان معلم الملکوت ہے، وہ فرشتوں میں عالم تھا، وہی بچ جاتا۔ تو مطلب نماز لوگ پڑھتے ضرور ہے، نماز کی حقیقت سے غافل ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، وقت کم ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور مولانا جامی صاحب یہ دیار عالم ہوئے، تو آپ لکھتے ہیں ای قدر مستم کے اج چشمم شراب، جی میں اس قدر اپنے محبوب کی نگاہوں کی شراب پی کر مست ہوں، جی جی ای قدر مستم کے اج چشمم شراب آئے، بزد ہے پر حسکم دوزے کباب آئے، میں بزد میں ہوں میری حسرتیں پر ہیں، جی اور لکھتے ہیں تو زاہدہ صد سالہ مسجد خراب آئے تھے، تو زاہدہ صد سالہ مسجد خراب آئے تھے، اے زاہد تم نے سینکڑوں سال پڑھی ہو مسجد خراب میں کر ڈالی، تو زاہدہ صد سالہ مسجد خراب آیت دوں، اور یار من گرنیم سب مسجد شراب آئے، محبوب میرا آدھی رات میں آیا اور شراب پی کے محبت کی شراب پلا کے مست کر دیا، اور تو زاہدہ صد سالہ مسجد خراب آئے، تو اے زاہد تم نے سینکڑوں سال مسجد میں عبادت کی، وہ بھی بیکار ہو گئی۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ قطرے خونے دلے جامی با دریائے افغانی سینہ سوزم دل تپا ماہی سی آیت،
کہ دل میں محبت ہو، سوز ہو، آگ ہو، تب نماز پڑھی جائے تو اس کا لطف آتا ہے۔ اب خالی سجدے کر کے اور چلے آنا ٹکرے لگا کے، مطلب مسجد میں کھڑے ہیں اور سر سجدے میں ادھر 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 خیال ادھر، تو علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بات اردو پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علی حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز عاشقہ پردہ دیوار۔ نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز عاشقہ پردہ دیدم۔ نماز زاہد کی نماز محراب و منبر پہ مبنی ہے، عاشق کی نماز دار پہ چڑھتی ہے۔ تو حضرت شاہ طالب مجید رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ اور حضرت عبد القادر غوث العظم جیلانی البغدادی، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دیوان غوث العظم۔ بے شک۔ اب دیوان غوث العظم دیوان کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو آپ مادرزاد بلی تھے، مادرزاد بلی تھے اور ماں کے بدن سے 17 پاروں کے حافظ تھے، لیکن آپ کو بھی پیر کرنا پڑا، چاہتے تو نہیں کرتے، انہیں بھی پیر کرنا پڑا۔ وہ کس لیے کہ اس راستے میں بغیر پیر کے ہم مقام مولا تک نہیں پہنچ سکتے۔ مقام مولا لینا ہے تو بغیر پیر کے۔ تو آپ لکھتے ہیں، آپ نے کلام غوث اعظم دیوان غوث العظم اور فارسی میں لکھا، اس کا ترجمہ جو کیا ہے عبد القادر فدائی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو دھنباد، وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تیرے سوا بہشت کی کیا آرزو کروں، تیرے سوا یعنی اپنے سرکار کی طرف آرزو کر رہے ہیں، تیرے سوا بہشت کی کیا آرزو کروں، کیوں خود کو اس خیال میں بے آبرو کروں، کیوں خود کو اس خیال میں، کیونکہ آدم علیہ السلام نے ایک دانہ کھایا اور جنت سے نکال دیے گئے۔ ہم روز گیہوں کھاتے ہیں اور جنت کی اسی جنت کے طالب ہیں، تو میرا بے آبرو پن ہے، میرا بے عزت پن ہے اس میں کہ ہم روز گیہوں کھاتے ہیں اور جنت اسی جنت کے طالب ہیں۔ یہ حضرت غوث پاک لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیوان غوث العظم کا یہ اردو ترجمہ انہوں نے کیا، میں اس کا شعر پڑھ رہا ہوں۔ پھر آپ لکھتے ہیں، کعبہ کی سمت رخ جو میں کرتا ہوں اے محیط، کعبہ کی سمت، یہ دیوانوں کا مقصد ہے، دیوانوں کی جو ہے بات ہو رہی ہے، یہ عام انسان کی نہیں ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ کعبہ کی سمت رخ جو میں کرتا ہوں اے محیط، آتی ہے شرم محی الدین لقب آتا ہے، آتی ہے شرم اس کی طرف پھر جو رخ کروں، آتی۔ اب یہ بہت پیچیدہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مجھے شرم آتی ہے، تو اس کا مقصد مفہوم کیا، مطلب کیا اس کا؟ اب انہوں نے سرکار کے پر بات جا رہی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ہو رہا ہے کہ جب آپ مکہ کی ولادت، مطلب جب آپ کی ولادت ہوئی تو مکے کی دیواریں سرداریز تھی، مکے کی دیواریں سرداریز تھی، اس لیے وہ اشارہ ہوا کہ مجھے شرم اس لیے آتی ہے، یہ تو سجدہ کر چکا ہے میرے سرکار، یہ کعبے کا کعبہ ہے، یہ کعبے کا کعبہ ہے، لہذا یہ جس کو ملا سرکار سے ملا، تو اس کو بیدم بازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ، کعبے کا رخ ہے منہ کعبہ، کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں زیادہ وقت لیتے ہوئے نہ لیتے ہوئے کچھ شعر حضرت مولانا جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہا ہوں، آپ بتا ہو کہ
آپ تمامی حضرات نے جو مواعظ حسنہ سے سب کو متفق فرمایا ہے، تو میں میرے والد محترم نے پڑھا ضرور ہوں لیکن تقریر کرنے کے لیے ایشو نہیں کیا۔ وہ وجہ اس کی ہے کہ تقریر میں پتہ نہیں کون سا ایسا لفظ نکل جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت قیوم بستانی رحمۃ اللہ علیہ، ویسا تو عوام کے لیے تقریر میں کرنا ضروری ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ سب غریب ہو نہیں جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اولاد آدم میں بزرگی بازوں میں بازوں سب کو نہیں ہے۔ جی تو لہٰذا یہ بھی ہم کہتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے، عوام کو سمجھانا ضروری ہے کہ عوام کو یہ ڈھیل دے دی جائے تو مسجد میں ویران ہو، سب کچھ بھی معاملہ خراب ہو جائے گا، رستے بھی ویران ہو جائیں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگ بستانی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی عزیز بستانی ایک راستے سے جنگل کی طرف جا رہے تھے، تو دیکھتے کیا ہے، تیتر نے آواز دی۔ اس نے تو بہترین لہجے کے ساتھ یہ کہا کہ سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، بے سبحان تیری قدرت۔ تو یہ اعلان فرما رہا تھا، مطلب آواز لگا رہا تھا۔ اتنے میں شکاری نے اٹھایا تیر اور کو مار دیا، وہ مر گیا۔ جی تو بعیض بستانی ہنسے کہنے لگے بولا اور مارا گیا، بولا اور مارا گیا۔ تو لہذا بولنا بھی ایک اہمیت رکھتا ہے کہ کوئی ایسی لفظ، کوئی ایسا معاملہ نکل جائے تو جس سے جو ہے ہمارا معاملہ خراب ہو، تو اس لیے بولنا بھی۔ تو ہم سے کہا سرکار نے کہ پڑھو ضرور لیکن زیادہ بولنے کا معاملہ نہیں۔ اب یہ ہم پہلی بار اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، زیادہ گفتگو ہی نہیں کرتے، صرف ایک محبت کی اور طریقت کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو میں زیادہ وقت لیتے نہ لیتے ہوئے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ جی زرحمت کن نظر برحال زارو یا رسول اللہ، زرحمت کن نظر برحال زارو یا رسول اللہ، زرحمت رحمت کن نظر برحال زارو یا رسول اللہ، زدہ کے ہجر تو کے دل فگارو یا رسول اللہ، شسمت میں زدہ کے ہجر یا رسول اللہ، بہار صد چمن در سینہ دارو یا رسول اللہ، بہار صد چمن در سینہ دارو یا رسول اللہ، زرحمت کن زدہ کے ہجر تو کے دل فگارو یا رسول اللہ، زدہ کے ہجر تو کے دل فگارو یا رسول اللہ، زدہ کے ہجر تو کے دل فگارو یا رسول اللہ، غریبم بے نگایم خاک سارو یا رسول اللہ،
رو قرار من. آپ عزیزانہ شیر جی پیش فرما رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں. توئی تسکین دلارا میں جا سب رو قرار من. توئی تسکین دلارا میں جا سب رو قرار من. رخے پر جانے بے قرارم یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھے. دلارا میں جا سب رو قرار من. رخے پر نور جانے بے قرار یا رسول اللہ. رخے پر نور جانے بے قرار یا رسول اللہ. شیر پر توجہ چاہوں گا. جی عطا. توئی مولا من آقا من بالی جانے من. توئی مولا من آقا من بالی جانے من. توئی دانی کے تو جز کس ندارم یا رسول اللہ. توئی دانی کے جز تو کس ندارم یا رسول اللہ. زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ. مقتے کا سے شمات مائے. جی عنایت ہو. دم آخر نمائی جلوہ دلدار جامیرا. یہ شعر وہ ہے کہ ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ میری آخری دم نکلے کہ میں اپنا سرکار کا اپنے محبوب کا دیدار کروں. دیدار کر لو. سبحان اللہ. تو ہمیں وہ بات یاد آئی کہ ہمارے صوفی شاہد صاحب جو دنیا میں اپنے سرکار کا ذکر کرتے ہی رہے، اس کے بعد میں بھی جب عین وقت آیا اور اس میں بھی دیدار کے لفظ نکل رہے تھے اور اسی پر ان کا خاتمہ، کیونکہ ہم تک فون پہنچا تھا. انہیں بے پناہ محبت تھی، اور جسے محبت ہوتی ہے تو یہ مت سمجھ لینا کہ وہ اپنے معشوق سے جا کے ملتا. معشوق سے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو پہلی بات وہ خلیفہ تھے میاں صاحب کے، سرکار کے، اور جب وہ انہوں نے یہاں سے اس دار فانی سے تشریف لے گئے تو وہ وصل ہو گئے، اپنے محبوب میں وصل ہو گئے. اب انہیں مرحوم کہنا ہمارے لیے غلط ہے کہ جو وصل ہو گیا، وصل کا معاملہ اسے کہتے ہیں وصال. جی وصال لفظ جو ہے کہ اپنے محبوب سے جا کے مل گئے. اور سچی بات انہوں نے مجھے جس رات میں بتایا کہ صوفی شاعر کا یہاں سے میاں صاحب کے پاس پہنچ گئے
یہ میرے پاس فون پہنچا تو میں تمام لوگوں کو خبر کرنا یہ جو ہو سکا میں نے خبر دی. اس کے بعد میں جب سویا تو دیکھتے کیا ہے کہ آپ اور آپ کے پیر و مرشد ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا آپ بھی کھا رہے ہیں اور کھانا آپ بھی کھا رہے ہیں. باخدا میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں لوگوں کی چارپائی ایک تخت پہ سرکار بیٹھے ہوئے, ایک چارپائی وہ بیٹھے ہوئے, دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو میں کیوں نہ کہوں وصال, یہ وصال لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ سرکار میں بس ہو گئے. اور ایک حدیث ہے سرکار کی کہ جو دنیا میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا حشر اس کے ساتھ, بے شک جو زیادہ جو جس کے ساتھ محبت سر تو حشر اسی کے ساتھ. اس لیے کہ یہ دیوانہ لفظ بولا جاتا ہے. دیوانہ لفظ بہت بڑا ہے, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ لیلا مجنون کا قصہ, یہ سرکار سے پہلے کسی نے اس سے کہہ دیا تھا مجنون سے تجھے اللہ بلا رہا ہے, تو اس نے یہی لفظ بولا کہ خدا کا قیس برگستہ خدا کے پاس کیوں جائے, خدا کو گر ضرورت ہو تو لیلا بن کے آ جائے, خدا کو گر ضرورت ہو تو لیلا بن کے آ جائے. یہ محبت کی محفل ہے, یہ محبت کا جتنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے سب کو یہ محبت کا لطف اور محبت کی تعلیم ملی اس میں. اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت, یہ چاروں پانچوں چیزیں, شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت, چاروں چیزیں. اب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ شریعت کو بھلا دو, اب یہ بھی نہیں کہتے ہیں شریعت تو اپنی جگہ پہ ہے. اب جیسے کوئی بیج ہے, میں تقریر کے موضوع پہ نہیں, میں ایسے گفتگو اور روشنی ڈالنا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ آج اندھے ہیں. وہ یہ ہے کہ کچھ سمجھ بغیر صحبت سنگت کے یہ چیز ملتی ہی نہیں. اب کسی فقیر کی صحبت سنگت کریں گے تبھی تو یہ معاملہ, تبھی یہ نسبت ملے گی, حقیقت تبھی تو سمجھ میں آئے گی. ایک جز بیج ہوتا ہے, جز ہوتا ہے, اس کو جب آپ زمین میں ڈالیں گے تو وہ جز چھوٹا تھا بیج ہے, اور زمین میں جب ڈالیں گے تو زمین سے اس نے معرفت حاصل کی کہ نہیں, زمین سے معرفت جب حاصل کی تو وہ طریقہ بنا, طریقت آئی کہ پورا مجسمہ درخت بن کے تیار ہو گیا. سب میں یہ چیز چاروں میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو, آپ تمام افراد کو, کہ وہ ایک جز بن کے اور اس کے بعد وہ تمام مجسمہ درخت بن گیا. اب درخت بننے کے بعد اس کے بعد اس میں پھول آتا ہے, پھول آیا پھر اب پھول کچھ دنوں تک رہتا ہے, اس کے بعد جب پھول ختم ہوتا ہے تبھی پھل آتا ہے. پھول جب ختم ہوتا ہے تبھی تو. اب یہ پھول کیا ہے, یہ پھول شریعت ہے, اور یہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پھول جو شریعت ہے, اور انہوں نے اب جو پھل آ گیا, پھل کے اندر وہی بیج ہوتا ہے جو زمین میں بویا تھا, اب وہ جڑ میں نہیں ملے گا اور پھل کے اندر آتا ہے. کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا ہے پھل کی خاطر پھولا بن رہا ہو, آیا پھل پھول بجائے, جان کی خاطر کرم ابھیاس اور آیا گیان اور کرم کا راس. حالانکہ ابتدائی منزل نماز, روزہ, حج, زکات ہے ضرور, بہت سے بزرگوں نے نہیں پڑھی, لیکن وہ نہیں پڑھی ہے, انہوں نے ذکر کیا اور ایسا ذکر کیا جیسا کہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جس نے ایک سانس یاد الہی سے خالی کیا گویا اس نے نبی کو قتل کیا. تو ان کی نمازیں یہ 5 وقتہ نہیں ہوا کرتی, ان کی نمازیں وہ ہوا کرتی ہیں جو آنکھیں دیکھے مخ نہ بولے, نہ من چلے نہ آسن بولے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں, مخ نہیں بول رہا, نہ من چلے, بھجن ایسے کرتے ہیں, یعنی ذکر ایسا کرتے ہیں. تو اولیاء کرام کے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تورلے بازی کر دیتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے. ارے نماز تم پڑھتے ضرور ہو, لیکن تمہاری نمازوں کیسی ہو رہی ہے اور ان کی نمازیں کیسی ہو رہی ہے تمہیں تمیز نہیں. ان سے اور ہم سے بہت فرق ہے. تو اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پہلے مولانا تھے,
اس کے بعد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے غلام بنے. کبھی حضرت مولانا جلال الدین رومی ہوئے اور انہوں نے لکھا بھی ہے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. وہ مولوی ہرگز مولوی ہو ہی نہیں سکتا جب کہ شمس تبریز کی غلامی نہ اختیار کرے. جی بے شک. تو یہ ارشاد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا تو نشین در حضور اولیاء. جو شخص چاہتا ہے اللہ کے پاس بیٹھے تو اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھا. بے شک بے شک. اور یہ بھی فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از سالات آپ بھی. ایک منٹ اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے 100 سال کی جو بے ریاکاری جس میں ریاکاری نہ ہو وہ عبادت مکر ہے. اللہ کے پاس اللہ کے ولی کے پاس یہ کوئی تو وجہ ہے. جی جی بے شک. تو یہ بزرگوں کے حوالے بیان کر رہے ہیں. اب یہ لوگ سمجھے تو اس کو تبرے اڑانے لگتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. بہت نماز دیکھیے تو صحبت سنگت کیجیے ان کی تب آپ کو سمجھ میں آئے. تو ہاں شعر سماعت فرمائیں. دم آخر نمائی جلوہ دار جامیرا دم آخر نمائی جلوہ دار جامیرا ذلت سے تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ ذلت سے تو ہمیں امید دارم یا رسول اللہ سے رحمت کن نظر برحان زارم یا رسول اللہ. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے بڑھ کر آگے منزل تلاش کر. مل جائے تم کو شیشہ مل جائے تم کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر کو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر. پتھر کو جو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں کو تیرے کیا ہوا سجدوں کو تیرے کیا ہوا دنیا سجدوں کو تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. سجدوں کو تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. سجدوں کو تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا بچا لے رہبر تلاش کر. ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. آج لوگ ارکان خمسہ کتنے ہیں 5. بے شک بے شک. کلمہ نماز روزہ حج کا. بے شک. کلمہ ایک اہم رکن ہے اور کلمہ ایک دریا ہے. بے شک. ہمارے شہید مولانا عبد الرحمن سندھی الموحد رحمۃ اللہ علیہ جو لکھنؤ شہر میں بہت بڑے مفتی ہوئے ہیں مولانا ہوئے. آپ حج بیت اللہ شریف پہ سرکار کے روزے پہ گئے. سرکار کے آمنے سامنے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ سرکار میں نجس ہوں کہ اللہ کہ میں نے تمہیں ایسے قبول کیا. وہ ہمارے سلسلے کی ہستی حضرت سید مولانا عبد الرحمن الموحد سندھی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ سرکار سے فرمانے لگے مجھے جنید اور سیبی جیسا علم چاہیے. حضرت جنید بغدادی حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم چاہیے. تو آپ نے کتاب دی یہ پڑھ لی. تو وہ آپ نے کتاب پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ نے سیاحی کی. تمام ہندوستان میں جو مزارات اولیاء کرام کے ہیں اس میں ہم نے ہاتھ دی. اس کے بعد لکھنؤ آگامی ڈوری میں ببرچی ٹولہ میں آپ میٹنگ.
تو آپ نے 40 سال کلمہ طیبہ کی تشریح سے الجھے رہے، آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے لوگ نکل جاتے ہیں. جی کلمہ اسلام کا اہم رکن ہے اور اس میں نفی اثبات ہے، کس کا انکار ہے کس کا اقرار ہے اس کو کسی کو نہیں معلوم. جی لیکن آپ اسی میں الجھے رہے کہ لا جب میں نے کہا تو انکار کس چیز کا ہے، جی اور الا اللہ کون ہے؟ اب اللہ کہہ دیتے ہیں الا اللہ کہتے تو اللہ ثابت ہو، اللہ ہمیں دکھانے جا تو ہم کیسے ثابت کریں؟ تو اسی میں مبتلا رہے. حضرت محبوب الہی صاحب نے 12 برس کا اپنے وقت میں رسالہ لکھا، جی تو انہوں نے جو لکھ کے رکھا تھا اور اپنے مریدوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ 12 برس کا رسالہ ایک توحید پرست ایک بزرگ آئے گا ہمارے بعد آئے گا، اسے یہ رسالہ 12 برس کا دے دینا، اس میں کلمہ کی طیبہ کی تشریح لکھی تھی. تو وہ آپ نے ان کے وصال کے بعد محبوب الہی صاحب کئی پیڑھی کے بعد آپ پہنچے، جی کیونکہ آپ کی عمر جو ہے لگ بھگ 300 برس وہاں پہنچے تو آپ نے ان کے سرکار کے روزے پہ زیارت کی اور وہاں خادموں سے ملے، سجاد نشین سے ملے، کہا کہ ہم کلمہ طیبہ کی تشریح سے ان کے کہنے لگے ہاں مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ وہی ہیں. تو 12 برس کا رسالہ وہ آپ کو عطا کر دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ. سرکار نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ کوئی ایک کلمہ طیبہ کی تشریح سے الجھا ہوا ایک شخص آئے گا، وہ اس میں بہت پریشان حال ہوگا اس کو یہ. تو وہ آپ نے کلمہ طیبہ کی تشریح پڑھی، اس کے بعد آپ نے اتنی موٹی کلمہ کتاب لکھی شرح کلمۃ الحق. تو مطلب کہنے کا کلمہ بہت گہرائی، جب تک کہ کلمہ صحیح نہیں آئے گا تو نماز روزہ حج زکات صحیح آ ہی نہیں سکتا. جی بے شک. ایک بزرگ صاحب نے لکھا بھی ہے کلمہ طالب سے پڑھے پڑھنا جانے کوئی، جب تک لا کو نہیں سمجھے اللہ کیسے. جی 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 بے شک بے شک. لا سمجھو پہلے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہر آدمی ہر مذہب ہر شخص اپنے آپ کو سچائی مانتا ہے. جی